کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا 3 سال کے بعد افغانستان کا جو دورہ ہے وہ آج ہوا. اسحاق ڈار صاحب کابل گئے اور کوئی 12-16 گھنٹے وہاں پر رہنے کے بعد وہ واپس آ گئے. اور جو اعلامیہ دفتر خارجہ کا اس حوالے سے سامنے آیا وہ کہتا ہے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق اسحاق ڈار نے افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ وسیع بات چیت کی. بعد ازاں ڈار صاحب نے قائم مقام افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے بھی ملاقات کی. دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی کے اہم امور بشمول سیکیورٹی، تجارت، ٹرانزٹ تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور عوام کے رابطوں میں تعاون بڑھانے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. تعلقات کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے دونوں فریقین نے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. ملاقات میں اپریل افغانستان کے وزیر خارجہ کے آغاز سے اب تک ہزاروں افغان شہریوں کی جبری ملک بدری پر گہری تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا گیا. اس سے قبل وزیر خارجہ کے ترجمان نے جمعے کے ایک روز ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ افغان سرزمین پر عسکریت پسندوں کی پناہ گاہوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں طلال چودھری صاحب جو ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر جو انخلا ہو رہا ہے اس وقت افغان لوگ ان کے حوالے سے کافی زیادہ جو اگریسو گفتگو ہے وہ کر رہے ہیں. ذرا سنیے انٹیریئر منسٹری کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. دوسرا مرحلہ 1 اپریل سے شروع ہوا. ڈیڈ لائنز ایکسٹینڈ نہیں ہوں گی. اگر کوئی انلیگل آدمی کو کرایہ داری پر کوئی دکان، کوئی کاروبار یا کوئی مکان ملازمت دے گا تو وہ بھی ذمہ دار ہوگا. آج کے دن تک 9,07,391 لوگوں کو واپس افغانستان بھیجا ہے. بظاہر لگ رہا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی ہے. ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود ہے احسان اللہ ٹیپو محسود، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی. بہت شکریہ. یہ جو میں نے پریس کانفرنس پڑھی ہے تو وہ پریس کانفرنس ہے جو میرا خیال ہے دفتر خارجہ نے کوئی 20 سال پہلے لکھ لی تھی. وہی الفاظ ہے باہمی تعاون کے مسائل، دلچسپی کے امور، اس کے علاوہ تعاون بڑھانے کی حکمت عملی کریں گے، پھر تعلقات کو مستحکم کریں گے. مور اور لیس یہ بڑی سٹینڈرڈ سی ایک پریس کانفرنس ہے. اصل میں بات کیا ہوئی ہے؟ پاکستان نے کیا تقاضا کیا ہے، ادھر سے کیا تقاضا آیا؟ میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں چاہے وہ پاک افغان ٹریڈ ہو، ٹرانزٹ ٹریڈ ہو، یا جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوں، بارڈر کے جو ایشو ہیں وہاں پہ، تو یہ سب سیکنڈری ایشوز ہیں. اصل جو ایشو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. پاکستان کافی عرصے سے وہ الزام لگاتا آ رہا ہے افغانستان پہ کہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، TTP پاکستانی طالبان کے جو دڑ ہیں. صرف وہ نہیں بلکہ جو بلوچ عام سیپریٹسٹ ہیں ان کو بھی، خاص کر جو جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا تو پاکستان نے کچھ کمیونیکیشنز وہ انٹرسیپٹ کیے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں بڑے سیریس معاملات ہیں اور اس یعنی فرنٹ پہ افغان طالبان کی طرف سے ہمیں ایسا کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. پچھلے ادوار میں بھی اس طرح کی وہ ایفرٹس ہوئی ہیں لیکن کافی یعنی ایکسٹینسو قسم کی بائیلیٹرل جو وزٹس ہیں وہ دونوں طرف سے ہوئے ہیں. متقی صاحب یہاں پہ بھی آئے تھے، ہمارے لوگ بھی گئے تھے، خواجہ آصف وغیرہ سینئر سیکورٹی آفیشیل بھی، لیکن گراؤنڈ پہ ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی افغان طالبان کی پالیسی میں. تو اس دفعہ بھی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ. کافی عرصے بعد جا رہے ہیں پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں، لیکن جو سیکورٹی کے خدشات ہیں وہ میرے خیال میں رہیں گے اور یہ مجھے ایک پروسیس لگ رہا ہے اور اس میں ٹائم لگے گا اور میرے خیال میں ٹائم دینا بھی چاہیے. افغان طالبان پہ بھی پریشر ہے، وہ چاہے TTP کی طرف سے ہو، مقامی جو عوام جو ہے ان کی طرف سے بھی ہے. کچھ اور بھی ان کے خدشات ہیں کہ TTP کے لوگ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا یا ان کو ہم نے روکا کہ پاکستان میں اپنی جو کروائیں ہیں وہ روک دیں تو ہو سکتا ہے باقی جو گروپس ہیں جو افغان طالبان کے خلاف ہے اس میں نہ چلے جائیں. تو اس طرح کے معاملات ان کے بھی ہیں، یعنی مسئلے مسائل ہیں. تو میرے خیال میں ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور پاکستان کی طرف سے ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہاں معاملات اگر بہتری طرف جا سکتے ہیں تو موقع ملنا چاہیے، لیکن لگ نہیں رہا مشکل لگ رہا ہے. لیکن پھر بھی بریک تھرو تو ہے، ملاقات تو ہوئی ہے، خاص طور پہ جب پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کا انخلا بھی ہو رہا ہے. اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں، پاکستان کا مطالبہ افغان انتظامیہ سے بیسکلی کیا ہے اور افغان جو حکومت ہے وہ پاکستان سے اسپیسیفکلی کیا چاہتی ہے؟ افغان طالبان کی طرف سے جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں تو ایک تو بارڈر کے جو ایشوز ہیں وہاں پہ اکثر کنسٹرکشن پہ بھی یعنی دونوں میں کلیشز شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو پاکستان بارڈر کو یعنی وہاں پہ جو آمد و رفت ہے ان کو روک دیتا ہے. اور دوسرا ہے ریفیوجی کا ایشو آج کل چل رہا ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. پھر ان کے کچھ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاملات ہیں، جو کنٹینرز آ کے کراچی پورٹ پہ رک جاتے ہیں ان کو پھر NOCs وغیرہ یا اجازت نہیں ملتی تو ان کے وہ بھی معاملات ہیں. لیکن جو پاکستان کے وہ بڑے سیریس قسم کے ہیں. وہ تو پورا الزام لگا رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے
وہ یہ صرف یہ نہیں کہ سپورٹ ان کو دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو، بلکہ افغان طالبان کے لوگ جو ہیں، جو فائٹرز ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے رینکس میں شامل ہو کے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پوری ایک لسٹ ایشو کی ہوئی ہے کہ اتنے جو سوسائڈ بمبرز ہیں وہ افغان نیشنل تھے، انہوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے ہیں، اور یہ بڑی سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں کے نیشنل آ کے پاکستان میں خودکش حملے کریں. تو میرے خیال میں کہ یہاں پہ لیکن اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ جو یہ ہے جو میں موفا کے اسٹیٹمنٹ میں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ٹرائی لیٹرل قسم کی جو فارمیٹ ہے، وہاں پہ رشیا، پاکستان، افغانستان، ایران، افغانستان، پاکستان، چائنا بھی، کہ وہ جو فورمز ہیں ان کو بھی وہ انوالو کریں گے، انگیج کریں گے. تو وہ میرے خیال میں ایک اچھا وہ ہوگا کہ جو باقی ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو اس پورے پروسیس میں، تاکہ جو پاکستان کے خدشات ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ وہاں طالبان تک محدود ہو، بلکہ باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی سنیں. ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں انتظار کرنا ہوگا. اور ایسے معاملات اس ریجن میں ہو رہے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ بھی ہو جائے، کوئی بڑے طرز کا حملہ ہو جائے، یہ نہ پاکستان کی طرف سے ری ایکشن آ جائے. یعنی ماضی میں بھی ہوا ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ جا کے حملے کیے ہیں، تو اسے یہ ہو سکتا ہے یہ پورا پروسیس جو ہے یہ ڈیریل ہونے کے چانسز بھی ہیں. تو ابھی نظریں ہیں کہ متقی صاحب جو آئیں گے پاکستان، ڈپٹی فارم پرائم منسٹر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی آئیں گے کہ ان کی طرف سے کیا چیزیں مطالبات پیش کی جاتی ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو. تو اور صادق صاحب جو ہیں جو اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے وہ ایفرٹ کر رہا ہے، ہر لیول پہ وہ کر رہا ہے، وہ ٹریڈ کے حوالے سے، افغان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسکالرشپ ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو میرے خیال میں اور وہ آپٹیمسٹک بھی لگ رہا ہے فی الحال. صحیح. سو آج کی جو پریس کانفرنس تھی، جو یہ آئی ہے ہمارے سامنے پریس ریلیز، اس میں افغانستان کی طرف سے جو افغان شہریوں کی جبری ملک بدری یہ لفظ استعمال کیا ہماری اپنی پریس ریلیز میں، اس پہ تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا، جبکہ ہماری انٹیریئر منسٹری سے میں نے سنا ہے طلال چودھری صاحب کہہ رہے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. تو اس معاملے پہ کیا کوئی پروگرس ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا ایک بڑا کنسرن ہے ریفیوجیز کے حوالے سے. جی. اس میں جو ایک اہم جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پرسوں جو افغان طالبان کے کونسل جنرل پشاور میں، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پاکستان نے جو یعنی جس طریقے سے ہوسٹ کیا تو اس کو یعنی ایکنالج کیا، اور اس نے بڑی تعریف کی پاکستان کی کہ پاکستان نے بالکل بھائیوں کی طرح رکھا، ان کو پرمیشن تھی پورے ملک میں ٹریول کرنے کی، ہاسپٹل میں علاج کرنے کی، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی پاکستان میں بالکل فریڈم تھی. تو یہ تو ان کے میرے خیال میں یہ ریکگنیشن اب یہ جو پروسیس چل رہا ہے ڈپلومیٹک، تو اس کے نتیجے میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو کونسل جنرل کی باتیں تھی وہ اس مد میں کی گئی تھی کہ مزید تلخی کی طرف معاملات نہ چلے جائیں. لیکن جو عام افغان ہے ان سے آپ بات کریں تو وہ ابھی بھی پاکستان پہ بلیم کر رہا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے اس کو نکال رہا ہے، ڈپورٹ کر رہا ہے، ان کی پراپرٹیز یہاں پہ کوئی یعنی وہ، اور پولیس جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کر رہی ہے تو وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو فی الحال اس دفعہ جو معاملات ہو رہی ہیں، اور یہ پورا ایک ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن ہو چکا تھا دونوں ممالک کے بیچ میں، الزامات بھی تھے، تو اس کے بیچ میں اس طرح کا معاملہ، اس طرح کی ایفرٹ جو ہو رہی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے. صحیح.